ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، وہ فاتح بھی کیا باکمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا باکمال ہوگی۔ اس زمانے میں قسطنطنیہ ایک ناقابل تسخیر شہر تھا۔ اس کے 3 اطراف میں سمندر اور ایک جانب خشکی تھی۔ اس شہر کے گرد 14 میل کے دائرے میں ایک مضبوط دیوار تھی جس پر 170 فٹ کے فاصلے پر مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ دیوار کے اندر ایک اور دیوار تھی اور ان دونوں دیواروں کے درمیان ایک ناقابل عبور گھڑا تھا۔ اس گھڑے کی چوڑائی تقریباً 60 فٹ اور گہرائی 100 فٹ تھی، اور آخری تیسری دیوار نے شہر کے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ آبادی کو اپنے دامن میں پناہ دے رکھی تھی، اور یوں یہ شہر فتح کرنا قریب ناممکن ہو گیا تھا۔ چنانچہ مسلمان فاتحین کی 20 لشکر اس شہر پر یلغار کرنے کے لیے پورے ساز و سامان کے ساتھ آئیں، لیکن ہر مرتبہ ناکامیاب لوٹ جاتے، اور پھر تقریباً 1000 سال سے تعمیر اس شہر کو فتح کرنے کے لیے ایک پرجوش نوجوان میدان میں اترتا ہے جس کی عمر 21 سال تھی۔ یہ نوجوان اوٹومن امپائر کا 7واں حکمران سلطان محمد فاتح تھا۔ سلطان محمد فاتح ایک سلطان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم جرنیل بھی تھا، جس نے ایک ایسے شہر کو فتح کیا جس میں رہنے والے لوگ یہ بات تکبر سے کہتے تھے کہ اس شہر کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ ہوتا کچھ یوں ہے، جب سلطان محمد فاتح اپنے والد سلطان مراد ثانی کے وفات کے بعد سن 1451 عیسوی کو تیسری بار اوٹومن امپائرز کا حکمران بنتا ہے، تاہم قسطنطنیہ کو فتح کرنا آسان نہیں تھا۔ سب سے پہلے محمد الفاتح آئندہ محاصرے کے دوران جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے سربیا، ہنگری اور بلغاریہ کے ساتھ امن معاہدوں پر دستخط کیے۔ انہوں نے خود مختار ریاستوں پر ٹیکسوں میں اضافہ کیا اور تجارتی سیکٹر کے جنگی فنڈ کو محفوظ بنانے کے لیے منظم کیا، جس نے محمد الفاتح کی زیادہ تر توجہ فوجی حکمت عملی نے حاصل کر لی۔ محمد الفاتح نے پوری مسلم دنیا سے سینکڑوں سپاہیوں کے ساتھ ساتھ گھڑ سواروں، بندوق برداروں اور ینیچری فوج کو بھی اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے اپنی فوج کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے بھی لیس کیا، جو کہ اس دور میں ایسی ٹیکنالوجی کسی اور ملک کے پاس نہیں تھی۔ اس جدید ترین ٹیکنالوجی میں ایسی توپیں بھی شامل تھی جو تھیوڈیوسین دیواروں کو گرانے کے لیے ضروری تھی۔ محمد فاتح ایک ملٹری جینیس تھے۔ انہوں نے نقشوں پر اپنے وار اسٹریٹجی کا خاکہ پیش کیا۔ کچھ روایت میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے منصوبے کو مکمل کرنے میں کئی دن لگائے، جس میں خامیوں اور کمزوریوں کی نشاندہی کی، اور یوں 6 اپریل 1453 عیسوی کو قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع ہو گیا۔ شہر پر حملہ کرنے کے بعد اوٹومن امپائرز نے اپنی بڑی توپوں کے دھماکوں سے تھیوڈیوسین کی دیواروں کو اڑا دیا، لیکن یہاں پر محمد الفاتح غلط تھے، کیونکہ توپوں کو دوبارہ لوڈ کرنے کے لیے 3 گھنٹے درکار ہوتے، اور اسی دوران بازنطینی اپنے دیواروں کو دوبارہ تعمیر کر لیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اوٹومن فوج کی طرف سے کی گئی حملوں کو بھی بازنطینی ناکام بنا لیتے۔ دوسری طرف عثمانی بحری بیڑوں کو ایک اور مسئلے کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ بازنطینیوں نے ایک بہت بڑے چین کو گولڈن ہارن بے کے ساتھ اٹیچ کیا تھا، جس نے عثمانی بحریہ کو سمندر سے دیواروں پر حملہ کرنے سے روک رکھا تھا۔ یہ تمام مسائل محمد الفاتح کو پریشان کر رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر مجھے اس شہر کو فتح کرنا ہے تو مجھے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھلنا پڑے گا۔ آخرکار محمد الفاتح کو ایک ایسی ترکیب سوجی جو کہ بازنطینیوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ محمد الفاتح اپنے جہازوں کو پہاڑی کے اوپر سے گولڈن آور کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ محمد الفاتح نے ایک رات میں ہی ایک ایسی پھسلن سڑک تیار کی جس پر جہازوں کو پھسلا کر لے جایا جا سکتا تھا۔ خیر، آخرکار محمد الفاتح نے چاروں طرف سے بازنطینیوں کو گھیر لیا، جس سے بازنطینیوں کے درمیان خوف و ہراس پھیل گیا اور کنفیوز ہو گئے، اور اسی طرح 53 دن کے محاصرے کے بعد 29 مئی 453 عیسوی کو سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ آپ نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے مغرب میں اسلام کے پھیلاؤ کے لیے ایک نئی محاذ قائم کی تھی۔
بس آج تک اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب بھی کر دیجئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.